أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية جب رکھ لی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں ضد حمیت الجاہلیتی جاہلانہ ضد فأنزل اللہ سکینتہ تو اللہ پاک نے اپنی سکینت نازل فرمائی علی رسولہ وعلی المؤمنین اپنے رسول پر اور مومنوں پر وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى اور انہیں تقوی کی بات پر قائم رکھا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا اور وہ اس کے زیادہ حقدار تھے اور اس کے اہل تھے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے فرمایا حدیبیہ کے مقام پر جب صلح کی بات چیت ہو رہی تھی تو کفار نے جاہلی عصبیت کا مظاہرہ کیا اور ضد پر اڑ گئے، حالانکہ بیت اللہ شریف سب کے لیے تھا اور کسی کو بھی اس سے روکنا ان کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن وہ ضد میں آ گئے اور جاہلی عصبیت میں آ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس سال مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال کرنے دیں گے، وہ بھی اس صورت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صرف ایک ایک تلوار لے کر آئیں اور وہ بھی نیاب میں ہو اور اس کے علاوہ کوئی اسلحہ ساتھ نہ لائیں۔ دوسری انہوں نے جاہلانہ عصبیت کا مظاہرہ یہ کیا کہ جب لکھا گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے مابین معاہدہ ہے تو قریش کے سفیر سہیل ابن عمرو نے کہا کہ اس کو مٹاؤ جی، ہم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہوتے تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا، محمد بن عبداللہ لکھو۔ چنانچہ مسلمانوں نے بڑے تحمل اور حوصلے کا اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا اور رسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دیا گیا۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا وقت تھا تو کہنے لگے جی یہ رحمان کو ہم نہیں جانتے، رحمان کون ہے، بسمک اللہم لکھو جیسا کہ ہم اپنی تحریروں میں لکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی لکھ دو۔ ایک انہوں نے جاہلانہ عصبیت کا مظاہرہ اس طرح کیا کہ سہیل ابن عمرو کا بیٹا ابو جندل زنجیروں میں جکڑا ہوا مسلمانوں کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا اے اہل اسلام میری مدد کرو، میرا باپ اور غصار کافر مجھے بہت مارتے ہیں اور مجھ پر تشدد کرتے ہیں۔ تو سہیل ابن عمرو نے سب کے سامنے اس پر مزید تشدد کیا اور کہا کہ اگر آپ اس کو واپس نہیں کریں گے تو ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے فرمایا تم صبر کرو، اللہ پاک تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا، لیکن فی الحال ہمیں اس بات کی مجبوری ہے
کہ ہم تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، اللہ پاک نے اپنے رسول پر سکون اور اطمینان اور تسلی نازل فرمائی، اور جس کے نتیجے میں وہ بغیر کسی رنج کے اور جوش کے اور کسی غضب کے بغیر اس معاہدے پر راضی ہو گئے۔ صحابہ میں جوش بہت تھا، غصہ بھی بہت تھا، اور ایک حد تک مایوسی بھی تھی کہ یہ کیا ہوا جی کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں اور واپس چلے جائیں، اور کوئی بندہ ان کا اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم واپس کریں گے، اور ہمارا ان کے پاس چلا جائے تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا، اللہ پاک جو کرے گا بہتر کرے گا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ پاک نے صحابہ کو تقوی کی بات پر قائم رکھا۔ تقوی صحابہ کے دلوں میں اللہ نے لازم کر دیا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ فرماتے ہیں، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تقوی کے زیادہ حقدار ہیں اور اس کے زیادہ اہل ہیں۔ اللہ نے ساری دنیا میں سے جو بہترین لوگ تھے ان کو چنا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنایا اور ان کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ اب وہ بدبخت لوگ جو صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں اور طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ان پر تبرہ کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کی اس آیت کے قطعاً منکر ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ پاک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں تقوی کا، ایمان کا اور اپنے رضا کا اور اخلاص کا۔ تو فرمایا کہ یہ اس کے حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب میں سچی خبر دی حق کے ساتھ۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، کہ تم یقیناً ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ انشاء اللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا تو امن کی حالت میں، محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو منڈوانے والے، ومقصرین، اور بال کٹوانے والے، لا تخافون، تم ہرگز نہیں ڈرو گے، فعلم ما لم تعلموا، تو اللہ پاک نے وہ کچھ جانا جو تم نے نہیں جانا۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اللہ نے اس سے پہلے ایک قریبی فتح رکھ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ ہم لوگ بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں، سر مڈا رہے ہیں اور کٹوا رہے ہیں بال۔ مقصرین محلقین کا ذکر اس لیے پہلے فرمایا کہ سر مڈانے میں افضلیت زیادہ ہے، اور مقصرین کا ذکر بعد میں فرمایا اس لیے کہ بال کٹوانے میں اتنی فضیلت نہیں جتنی منڈوانے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ سر منڈوانے والوں پہ اپنی رحمت فرما اور انہیں بخش دے۔ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ
بال کٹوانے والے، آپ نے پھر فرمایا کہ یا اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے اور ان پہ اپنی رحمت فرما۔ تیسری بار پھر فرمایا، چوتھی بار فرمایا کہ بال کٹوانے والوں کو بھی اے اللہ معاف کر دے اور ان پر اپنی رحمت فرما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم گئے ہیں بڑے امن کے ساتھ اور کچھ لوگ سر مڑا رہے ہیں، کچھ بال کٹوا رہے ہیں اور کوئی خوف نہیں۔ تو مسلمان فوری طور پر بیت اللہ کی زیارت کے شوق میں تیار ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ جلدی چلیے، ہم تو بیت اللہ کے لیے اداس ہو گئے، ترس گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے اور آپ نے 70 اونٹ اپنے ساتھ لے لیے قربانی کے لیے اور ایک ایک تلوار لی اور احرام کی حالت میں حدیبیہ کے مقام تک پہنچ گئے۔ اب جب یہاں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا تو صحابہ میں بڑی تشویش پیدا ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ تو کہا اللہ نے آپ کو خواب نہیں دکھلایا تھا کہ ہم جائیں گے اور عمرہ کریں گے؟ فرمایا دکھایا تھا۔ تو کہا نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، پھر ہم گئے کیوں نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ ہم اسی سال جائیں گے؟ اللہ نے ہمیں خواب دکھلایا تھا اور اس کی تعبیر اگلے سال پوری ہونی ہے۔ کبھی خواب کئی سالوں کے بعد اس کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی۔ تو فرمایا کہ ہم ضرور عمرہ کریں گے اور بیت اللہ میں داخل بھی ہوں گے، لیکن اگلے سال۔ پھر آپ صدیق اکبر کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ انہوں نے کہا اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ان کا مددگار ہے، اللہ پاک ان کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا۔ اگر وہ فرما رہے ہیں کہ اگلے سال تو ٹھیک ہے، اس خواب کی تعبیر اگلے سال ظاہر ہو جائے گی۔ فَمَا انشاءاللہ آمینین، انشاءاللہ تم امن کے ساتھ آؤ گے۔ کفار نے یہ کہا کہ آپ آئندہ سال آئیں گے، 3 دن مکہ میں رہیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم لوگ 3 دن کے لیے مکہ چھوڑ کر باہر چلے جائیں گے پہاڑوں میں، اور تم لوگ تلوار کے سوا کوئی ہتھیار ساتھ نہ لاؤ۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً سارے ہتھیار ساتھ لے لیے اور مکہ سے 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے یعجج، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے ہتھیار رکھوا دیے اور 200 آدمیوں کو ان ہتھیاروں کی نگرانی پر مامور فرمایا اور فرمایا کافر کا کوئی پتہ نہیں، وہ اپنے وعدے پر قائم رہے یا نہ رہے، اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہوئی تو آپ لوگ یہ ہتھیار لے کر ہمارے پاس پہنچ جانا، اور جنگ ہوئی تو ہم جنگ کریں گے، لیکن اگر وہ وعدے پر قائم رہے تو پھر ہم بھی اپنے وعدے پر قائم رہیں گے۔ چنانچہ وہ چلے گئے مکہ خالی کر کے، اور 3 دن تک مسلمانوں نے عمرہ کیا۔ لیکن فرمایا وَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ پاک نے اس عمرۃ القضاء سے پہلے ایک فتح تمہیں عطا کر دی، اور وہ ہے فتح خیبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذیقعدہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کرتے ہیں، اور 2 مہینے بعد محرم سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح فرمایا، اور پھر ذوالقعدہ 7 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا، اور اگلے سال 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ تو فرمایا فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اللہ کو وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں۔ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ جنگ بند رہے اور لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہوں، اور اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ بھی کریں، اور اس سے اگلے سال مکہ فتح کریں 10,000 کا لشکر جرار لے کر۔ تو تمہیں ان ساری باتوں کا علم نہیں ہوتا، اس لیے جو اللہ کا رسول فرمائے اس پر اطمینان رکھا کرو اور اس پر خوش دلی سے عمل کیا کرو۔ ترجمہ ایک بار
يجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية جب رکھ لی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں ضد حمیت الجاہلیت جاہلانہ ضد فأنزل اللہ سکینتہ علی رسولہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اپنی سکینت نازل فرمائی وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى اور انہیں اللہ پاک نے تقوی کی بات پر قائم رکھا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا اور صحابہ کرام اس کے زیادہ حقدار تھے اور اس کے اہل تھے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ پاک ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق بلا شبہ یقیناً اللہ پاک نے سچی خبر دی اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ لتدخلن المسجد الحرام کہ یقیناً تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاء اللہ آمنین اگر اللہ نے چاہا تو امن کی حالت میں محلقین رؤوسکم اپنے سروں کو منڈانے والے ومقصرین اور بال کترانے والے لا تخافون تم ڈرتے نہیں ہوگے فعلم ما لم تعلموا تو اس نے وہ کچھ جانا جو تم نے نہیں جانا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک قریبی فتح رکھ دی وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.